سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے کریم نبی نے فرمایا تھا صحابہ، میرا اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، ہر ایک گناہ میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں یہ 3 گناہ انسان کو ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں، بادشاہ سے گدھا بنا دیتے ہیں، عزت دار کو بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، متقی پرہیزگار کی تمام عبادات ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ 3 گناہ انسان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتے ہیں، سکون کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، بے سکونی عروج پر آ جاتی ہے۔ تمہارے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اقتدار والی کرسی ہونے کے باوجود بھی، طاقتور ہونے کے باوجود بھی، طاقت، قوت، پیسہ، جاہ و جلال، حشمت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہارے پاس سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے پاس چین و قرار نہیں ہوگا، تم سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گے، چین و قرار کا جنازہ اٹھ جائے گا، بے سکونی عروج پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بے سکونی کی دلدل میں پھنسا دے گا، تمہاری زندگی کو مصیبتوں کی دلدل میں اس طرح پھنسائے گا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ پھر تم اللہ سے شکوے کرو گے، اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا، تمہارے گناہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوگا، تمہارے گناہوں نے تمہیں مصیبتوں کی دلدل میں پھنسایا ہوگا، تمہارے گناہوں نے تمہاری زندگی میں سے سکون کا جنازہ نکالا ہوگا اور تم اللہ سے شکوہ کرتے پھرو گے۔ کسی نے پوچھا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 3 خطرناک گناہ ہیں جن سے ہمیں سخت نفرت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی درس دینا چاہیے، ان گناہوں سے روکنا چاہیے، امت محمدیہ کو ان گناہوں سے روکنا چاہیے۔ اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ اور بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ، وہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھنا، یعنی کہ تکبر کرنا، عاجزی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا اور دل میں تکبر کو بٹھا لینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ وہ عمر ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، اسی گلی سے ایک فقیر جا رہا تھا، تو انجانے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم، پیر اس فقیر کے پیر پر آ گیا، آپ کا پاؤں اس فقیر کے پاؤں پر آ گیا۔ فقیر کا پاؤں کمزور تھا، حضرت عمر فاروق کا پاؤں طاقتور تھا، مضبوط تھا۔ ایک طاقتور پاؤں کمزور پاؤں کے اوپر آ گیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس بزرگ نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہوا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا تو اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں، اگر آنکھیں دی ہیں تو پھر ان آنکھوں کا استعمال کیوں نہیں کرتا، تو دیکھ نہیں سکتا، تیرے پاؤں کے نیچے میرا پاؤں آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسی کی زبان سے منہ سے سنا کہ تو نے مجھے دکھ دیا، مجھے تکلیف دی، میرے پاؤں کے اوپر تیرا پاؤں آ گیا، مجھے درد ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، انجانے میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کر دو، بزرگوں مجھے معاف کر دو، اے بزرگ، اے اللہ کے نیک بندے، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے، میں نے تجھے تکلیف دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے تجھے درد دیا، تجھے بے سکون کیا، تو مجھے معاف کر دے، جب تک
تو مجھے معاف نہیں کرے گا، ساری زندگی عبادت کے اوپر عبادت کرتا رہوں، سجدوں پر سجدے کرتے جاؤں، میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ او بندہ خدا تو مجھے معاف کر دینا۔ اس عمر کی عاجزی کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی انکساری کی بات کر رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا، جس کے بارے میں میرے سونے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہی ہوتا۔ اس عمر کے مقام و مرتبے کی کیا ہی بات ہے، اور اس کی عاجزی کی ہی کیا ہی بات ہے۔ ایک فقیر کے سامنے، کمزور سے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اور آگے بزرگ کہہ رہا ہے تو اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ یاد رہے جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اپنے اور پرائے میں انسان تمیز نہیں کر پاتا، پھر دوست اور دشمن میں انسان تمیز نہیں کر پاتا۔ اس فقیر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اس نے انجانے میں کہہ تو دیا، وہ جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، لیکن کہنے کا جو مقصد ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلاف کا اخلاق کس قدر نرالا تھا، ہمارے اسلاف کا اخلاق کس قدر بلند و بالا تھا کہ خود طاقتور ہونے کے باوجود بھی، خود ایک اچھا حکمران ہونے کے باوجود بھی، خود بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، خود سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور انسان کے ساتھ کس طرح میٹھے لہجے سے بات کی جاتی تھی، کس طرح اخلاق بانٹا جاتا تھا۔ یہ بات سچ ہے، جس شاخ پر میوے ہوتے ہیں نا وہی شاخ نیچے کی طرف ہوتی ہے، وہی شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جھکا ہوا انسان میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اکڑا ہوا انسان میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ میں پکڑ ہے، اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی ہے نا پھر مٹی سے بنے انسان کو مٹی میں ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جب پکڑ ہوتی ہے نا۔ میں اس وقت تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی اور نہ ہی دعا لگی۔ جو مالدار ہونے کے باوجود بھی، طاقتور ہونے کے باوجود بھی، جو لوگ کمزوروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں نا، یہ میں رسول کریم کا فرمان سنا رہا ہوں، جو لوگ مالدار طاقتور ہونے کے باوجود بھی کمزور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں نا، عاجزی اور انکساری سے پیش آتے ہیں نا، قیامت کے دن، محشر کے دن یہ لوگ خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ اس وقت کے خوش نصیب مقدروں والے ہوں گے، بہت بڑے عبادت گزار ہوں گے اس دن کے خوش نصیب۔ ہم جیسے نہیں ہوں گے، لیکن سنو، اگر ہم جیسے بھی کمزور لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں، عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں، کمزور لوگوں کو عزت دیں، تو پھر ہم جیسے گنہگار لوگ بھی قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور تکبر کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا، خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے رسوائی اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی ضلالت انسان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا، عبرتناک منظر ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی کوئی خطا سرزد ہو جائے، جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کر لینی چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اپنی غلطی پر ڈٹ کر مت رہیں، ضد نہ کریں۔ اپنی غلطی پر جو ڈٹ جاتے ہیں نا ان کے لیے ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، تو ان کے معاملات اس طرح درست ہو جاتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی۔ آؤ یہاں پر میں تمہیں ایک متقی پرہیزگار پیر و مرشد کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عبادت گزار شخص تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کیا کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجدوں پہ سجدے کرتا تھا، پوری رات نوافل میں گزرتی، عبادت میں گزرتی، نماز میں گزرتی۔ لیکن جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب یہ اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتا نا، یہ اللہ والا دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا، تو اللہ سے جب بھی عرضی کرتا
تو ندائے غیبی سے اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا، ندائے غیبی سے اس کی مناجات کو رد کر دیا جاتا، اور ساتھ میں کہا جاتا او نامراد تو اپنا وقت برباد مت کر، تو اپنا وقت ضائع مت کر۔ ندائے غیبی آتی، تیری مراد ہرگز پوری نہیں ہوگی، تو نامراد ہی رہے گا ساری زندگی، ہم تیری دعا کو قبول نہیں کریں گے، ہم تیری عبادت قبول نہیں کریں گے، تیری عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھتے ہیں، آئندہ ہمارے سامنے ہاتھ مت اٹھانا۔ اب اس درویش نے اس ندائے غیبی پر ذرا بھی توجہ نہ دی کہ میری دعا کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، میری عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے، تو ذرا بھی توجہ نہ دی، مسلسل عبادت کرتا رہا۔ آواز آتی رہی او نامراد اپنا وقت برباد مت کر، ہم تیری عبادت قبول نہیں کرتے، تیری عبادت تیرا روزہ تیرے منہ پہ مار کے رکھتے ہیں، تو اپنا وقت برباد مت کر۔ ندائے غیبی پر ذرا بھی توجہ نہ دیتا، اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ بات چلتے چلتے مرید کے کانوں تک پہنچی، مرید کو پتہ چلا کہ ندائے غیبی سے میرے مرشد کریم کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، میرے مرشد کریم کی دعا کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو ایک دن مرید نے کہا مرشد کریم، جب آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نامراد کہہ دیا، ندائے غیبی آتی ہے کہ تو نامراد ہے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول نہیں کرتا، تو پھر اس قدر گریہ ازاری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پوری رات سجدوں پہ سجدے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اوپر سے آواز بھی نہیں آتی، جواب بھی نہیں آتا اللہ کی طرف سے، پھر اس طرح پوری رات عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر مرشد کریم رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اللہ اکبر، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگے، او مرید، کیا تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے میں اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دوں؟ تو کیا چاہتا ہے میں اللہ کا دروازہ چھوڑ دوں؟ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاؤں، غیر کے دروازے پر جا کر مانگوں، بھیک مانگوں، خیرات مانگوں، تاکہ وہاں سے بے عزت بھی ہو جاؤں، شرمندہ بھی ہو جاؤں، ذلیل و خوار بھی ہو جاؤں؟ تو مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، میں اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ میرا اللہ قہار ہے، وہ غصہ کرتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے وہ کریم بھی ہے، میرا اللہ رحیم بھی ہے، جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے تو حد کر دیتا ہے، جب وہ رحم کرنے پہ آتا ہے تو میرا مولا حد کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے او میرے گنہگار بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ تو صحیح، میں اللہ کی چوکھٹ پر پڑا رہوں گا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، اگر چلا گیا تو میرا اللہ اور زیادہ ناراض ہو جائے۔ اس نے عاجزی اور انکساری سے خشیت الہی میں 2-4 آنسو بہائے، ادھر سے مرشد کریم نے 2-4 آنسو بہائے، ادھر سے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اسی رات خوب عبادت کی، رات کے دوسرے پہر جب سجدے میں گیا 2-4 آنسو بہائے تو ایک بار پھر سے غیب سے آواز آئی، او بندے، اللہ فرما رہا ہے تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے، جو میرے سامنے خشیت اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک میرے سامنے جھک جاتا ہے نا، پھر وہ مردود نہیں ہوتا، وہ تو میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اے بندے، تیری عاجزی نے، تیری انکساری نے، آنکھوں سے بہے 2-4 آنسوں نے، اور تیری ان باتوں نے کہ اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر میں کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، تیری اس عاجزی نے ہماری بارگاہ میں تجھے مقبول بنا دیا، تجھے محبوب بنا دیا۔ اب جب تو دعا کرے گا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس تو دماغ سے سوچتا جائے گا، ہم پوری کرتے جائیں گے۔ اللہ کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، خشیت الہی میں، محبت الہی میں، مدینے والے کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔
پہلا گناہ تکبر کرنا، خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھنا۔ دوسرا گناہ اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانا، کسی غیر کی چوکھٹ پر جانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کو دکھ دینا۔ آج کا نوجوان والدین کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، والدین سے بھی بڑھ کر عقل مند ہوں، بوڑھے باپ سے بڑھ کر عقل مند ہوں، بوڑھی ماں سے بھی بڑھ کر عقل مند ہوں۔ اگر والدین ان پڑھ ہیں، بیچارے کچھ نہیں جانتے، تو بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے سامنے بات کیا کریں تو سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ وہ طاقت کے بل پر، بیٹا قوت کے بل پر، علم کے بل پر، پیسے کے بل پر والدین کو خود سے کم تر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے کہ فرشتے ایسے بیٹے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا۔ اگر ایسا گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، گریہ ازاری کرتے رہو، تمہاری گریہ ازاری کسی کام کی نہیں، کسی خاطے کی نہیں، جے تمہارے والدین تم پر ناراض ہیں۔ تو جوانوں سب کچھ کرنا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کوئی ایسا گناہ مت کرنا، کوئی ایسی گھٹیا حرکت مت کرنا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بہت بڑی ضلالت اٹھانی پڑے گی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا